کہ لاہور کون سا راستہ جاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب دنیا گول ہے، جدھر سے چاہے جاؤ لاہور پہنچ جاؤ، جو راستہ چاہے جدھر سے چاہے چلے جاؤ لاہور پہنچ جاؤ گے۔ ارے ہر منزل کا ایک راستہ ہے، ہماری منزل جنت، ہم جنت سے آئے ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے، راستہ کیا ہے؟ راستہ ہے لا الہ محمد۔ اور یہ دو پٹریاں ہیں زندگی کی، دو پٹریاں، ایک پٹری لا الہ الا اللہ، دوسری پٹری محمد رسول اللہ۔ چلتے رہو انشاءاللہ منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ کرنٹ کے دو وائر دونوں کا کنیکشن ہو گیا، مائک بولتا ہے، دونوں کا کنیکشن ہو گیا، مائک بولتا ہے۔ کنیکشن نہیں ہے تو نہیں، مائک نہیں بولتا۔ کنیکشن ہے تو اجالا، اور کنیکشن گیا تو اندھیرا۔ دو وائر دونوں کا کنیکشن ہوا تو اجالا، کنیکشن گیا تو اندھیرا۔ تو یہ دو وائر ہیں ایمان کے، دو وائر کرنٹ کے، دو وائر ایمان کے، دو وائر۔ ایک وائر اللہ کی طرف جاتا ہے، ایک وائر اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اس بندے کا اللہ سے رشتہ، اللہ سے رشتہ، ایمان کیا ہے؟ یہ بندے کا اللہ سے رشتہ ہے۔ ایک وائر اللہ کی طرف جاتا ہے لا الہ، دوسرا وائر رسول اللہ کی طرف جاتا ہے کہ ان کے امتی ہیں محمد، یہ دو ایمان کے وائر ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دونوں وائروں کا کنیکشن ہوتا ہے دل میں، کرنٹ کے وائروں کا کنیکشن بلب میں، مائک میں، اور ایمان کے وائروں کا کنیکشن دل میں۔ جب یہ دونوں وائروں کا کنیکشن دل میں ہوتا ہے تو پھر دل میں آتا ہے، دل ہوتا ہے اجالا، نور، ایمان کا نور، ایمان کا نور، کہ اس میں ایمان کے دو وائر، ان کا کنیکشن دل میں ہو گیا۔ اب یہ ایمان کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، جس میں اسے نظر آتا ہے کہ میری کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے، میری کامیابی نبی کے راستے میں ہے۔ وہ نور بتلاتا ہے کہ میری کامیابی اللہ کے ماننے میں ہے، میری کامیابی نبی کے راستے میں ہے۔ وہ جتنا بندہ اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے، جتنا وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ چل کر آتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے لپٹ کر اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو بھائیوں، یہ تبلیغ ہے، یہی دعوت ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم نکل کر محنت کریں اور بندے بن جائیں، اللہ کے امتی بن جائیں۔ یہ ہے مقصد ایک دوسرا مقصد، یہ زندگی کے دو مقصد ہیں۔ ایک دنیا میں ویسے جینا جیسے جینا ہمارے اللہ کو پسند ہے۔ ہم نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کو پسند ہے کہ نہیں ہے، ہماری بلا سے ہم نہیں دیکھیں گے کہ زمانے کو پسند ہے کہ نہیں ہے، دنیا کو پسند ہے کہ نہیں ہے، ہم نہیں دیکھیں گے حالات کیا چاہتے ہیں، زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو ایک مقصد ہے کہ دنیا میں ویسے جینا جیسے جینا اللہ کو پسند ہے، ویسے جینا جیسے جینے کا راستہ ہمارے پیارے نبی نے ایک راستہ بتایا ہے، زندگی کے ہر کام کا طریقہ بتایا ہے، اس کی لمٹ بتائی ہے، تو اسے زندگی میں لانا، یہ ہے زندگی کا راستہ۔ ٹرین کی دو پٹریاں، کرنٹ کے دو وائر، اور ایمان کی بھی دو پٹریاں، ایمان کی بھی دو وائر، ایک لا الہ الا اللہ، ایک دوسرا محمد رسول۔ تو ایک مقصد ہے اس پر آنا، دنیا میں زندگی ایسے گزارنا جیسے گزارنا اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ راضی ہے، جو پیارے رسول نے بتایا ہے۔ ایک دوسرا
دوسرا مقصد ہے دنیا کو اس راستے پر لانا، خود آنا اور دنیا کو اس راستے پر لانا۔ دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا۔ اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے۔ نبی تو خود راستے پر ہوتے تھے، نبی تو خود ہوتے تھے راہ پر۔ کام کیا تھا ان کا کام تھا دوسروں کو راستے پر لانا۔ اس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ دنیا میں آتے تھے انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے۔ کون سے اندھیرے؟ ارے صرف رات کا اندھیرا نہیں، بڑے بڑے اندھیرے ہیں۔ نفس اندھیرا ہے، خواہشات اندھیرا ہے، نفس اندھیرا ہے، ماحول میں اندھیرا ہے، خواہشات اندھیرا ہیں۔ ان اندھیروں میں آج انسان زندگی گزار رہے ہیں، خواہش کے اندھیروں میں، نفس کے اندھیروں میں، ماحول کے اندھیروں میں، گناہوں کے اندھیروں میں آج دنیا جی رہی ہے۔ نبی آتے تھے انسانوں کو ان اندھیروں سے نکالتے تھے۔ اللہ ان کو بھیجتا تھا انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور میں انسانوں کو لانے کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا تھا۔ اب نبی نہیں آئیں گے، ہمارے پیارے نبی آخری ہیں، اب نبوت آخری ہے ہمارے پیارے نبی کی، اب دنیا میں نبی نہیں آئیں گے۔ تو کیا انسانوں کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ جن اندھیروں سے نکالنے کے لیے نبی آیا کرتے تھے، گناہوں کے اندھیرے، نفس کے اندھیرے، ماحول کے اندھیرے، فضا کے اندھیرے، خواہش کے اندھیرے، جن اندھیروں سے نکالنے کے لیے نبی آیا کرتے تھے، اب ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے نبی نہیں آئیں گے تو کیا انسانوں کو چھوڑ دیا جائے گا اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے؟ نہیں، اس کا کیا انتظام کیا؟ اس کا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ کام دیا جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام دیا گیا تھا، کہ دنیا کو راستے پر لانے کی محنت جو نبیوں کو دی گئی تھی، ہمارے پیارے نبی کی برکت سے وہ محنت ہر امتی کو ملی ہے۔ وہ محنت جو نبیوں کو ملی تھی وہ ہمارے پیارے آخری نبی کی بھی برکت سے وہ محنت پوری امت کے ہر فرد کو ملی۔ تو اب ہمارے دو کام ہیں، خلاصہ ہمارے دو کام ہیں۔ خود راستے پر آنا، اس کے لیے محنت کرنا، قربانیاں دینا، اور دنیا کو راستے پر لانا، کفر کی، شرک کی، گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر دنیا کو راستے پر لانا، یہ دو کام ہیں اس امت کے۔ خود راستے پر آنا ہے، دنیا کو راستے پر لانا ہے، اس کے لیے جان مال لگانا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اس کی دی ہوئی طاقتیں، قوتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں آپ نے فرمایا کہ میرا اس سال حج کا ارادہ ہے۔ ہجرت کے بعد، مدینے کی ہجرت کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، مدینے کی ہجرت کے بعد آپ نے فرمایا میرا حج کا ارادہ ہے۔ صحابہ جمع ہو گئے، صحابہ حج پہ جمع ہوئے، عرفات کا میدان، رحمت کی پہاڑی، صحابہ کا اجتماع اور بیان۔ ارے بیان کس کا؟ پوچھتے ہیں نہیں بھائی آج کس کا بیان ہے مغرب کے بعد؟ ارے بھائی پوچھتے آپ کا کہ بھائی آج کس کا بیان ہے؟ تو وہاں کس کا بیان؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجمع کس کا؟ ارے صحابہ کا مجمع، نبی کا بیان، رحمت کی پہاڑی اور عرفات کا میدان۔ میں خلاصہ کہتا ہوں کہ حضور نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے صرف پیغام پہنچایا نہیں، اس کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ میرے صحابہ جو کہہ رہے ہیں تو
गवाह है, तू गवाह है। फिर आपने फरमाया कि मैंने तुम तक पहुंचाया है, आगे पहुंचाते रहना। जरा बोलो भाई, तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है। इसी को लेकर साहबा दुनिया में फैले, दुनिया में फैले। किस मकसद के लिए फैले? अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए फैले। भाइयों, ये हुजूर ने पूरी उम्मत पर ये जिम्मेदारी डाली है। ये वक्त हज्जतुल विदा का मैसेज है ये हर मुसलमान को कि मेरा काम तुम्हारा काम है। जो हुजूर की जिंदगी वो हमारी जिंदगी, जो हुजूर का तरीका वो हमारा तरीका, जो हुजूर का काम वो, अरे बोलो भाई, जो उनकी जिंदगी वो हमारी जिंदगी, जो उनका तरीका वो हमारा तरीका, जो उनका काम हमारा काम। तो अब हमारे ये दो मकसद है, खुद रास्ते पर आना है, उम्मत को रास्ते पर लाना है, उसके लिए जान माल लगाना है। अल्लाह की दी जान, अल्लाह का दिया माल, वो अल्लाह के दीन पर लगाना है। लगाएंगे तो क्या बदला मिलेगा? मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? आदमी सोचता है मैं लगाऊंगा मुझे मिलेगा क्या? तो भाइयों, कम से कम 1 के 10, कम से कम 1 के 1 लगाओ 10 पाओ, और फिर अल्लाह उसे बढ़ाते चले जाते हैं 700 गुना, 7 लाख गुना। फिर अल्लाह कहते हैं मैं बेहिसाब देता हूं, मुझे हिसाब पूछने वाला कौन है? तो भाइयों, हक तो ये है, हक तो ये है कि सब कुछ लगाया जाए, हक तो ये है कि सब कुछ लगाया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की मजलिस में आकर बैठे, सब कुछ लग गया अल्लाह के दीन के लिए। एक कंबल ओढ़े हुए थे, अरब में कंबल बकरियां चराने वाले पे ओढ़ते हैं, जो बालों का टाट की तरह बना हुआ होता है, कंबल ओढ़े हुए, और उस पर एक बबूल का कांटा लगा हुआ। हुजूर के मजलिस में बैठे हैं, कोई गरीब नहीं थे, मक्के के रईस थे, मक्के के रईस थे, अमीर लोगों में थे, सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए लग गया। और आज एक कंबल पहने हुए ओढ़े हुए हुजूर की मजलिस में बैठे हैं। जिब्राइल आए, जिब्राइल आए कि अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह अबू बकर को सलाम कहता है, अल्लाह अबू बकर को सलाम भेजता है। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर, अल्लाह तुम्हें सलाम भेज रहा है। तो हजरत अबू बकर ने पूछा कि मेरा नाम लेकर अल्लाह ने मुझे सलाम भेजा है? तो हजरत जिब्राइल से हुजूर ने पूछा, तो जिब्राइल ने फरमाया कि हाँ, अबू बकर का नाम लेकर अल्लाह ने उनको सलाम भेजा है। और फिर पूछा है कि तुम इस हाल में राजी हो? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। मैं अल्लाह के रब होने पर राजी, इस्लाम के दीन होने पर राजी, और आपके तरीके पर, आपकी नबूवत पर राजी। ये थे जो हक अदा कर गए, सब कुछ लगा गए, हक अदा कर गए। ये उनकी कुर्बानियां हैं कि दीन हम तक पहुंचा है, ये उनकी कुर्बानियां हैं कि दीन हम तक पहुंचा है। भाइयों, वो अपना काम कर गए, अपनी जिम्मेदारी अदा कर गए, उनकी मेहनतें और कुर्बानियां हम तक दीन पहुंचा है। हम करेंगे इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों तक पहुंचेगा, आने वाली नस्लों तक पहुंचेगा। अल्लाह का करम है, एहसान है। इस वक्त 100 मुल्क यहां जमा है, इस वक्त 100 मुल्क यहां जमा है, 100 मुल्कों से लोग यहां आए हैं। क्या चीज उन्हें लाई है, कौन सी कशिश उन्हें यहां लेकर आई है? यहां से जमातों ने कुर्बानियां दी और उनके दिलों में, इनके दिलों में वो कशिश पैदा हो गई कि दुनिया खिंच के आई है, 100 मुल्क यहां आके जमा हुए। तो भाइयों, ये पिछलों की कुर्बानियां हैं, पिछलों की कुर्बानियां हैं। हम कुर्बानियां देंगे जैसे उनकी कुर्बानियों से हम तक पहुंचा, हमारी कुर्बानियों से आगे दुनिया में पहुंचेगा। हम दूसरों के हिसाब में हैं,
کے حساب میں ہیں جنہوں نے ہم پر محنت کی, ہمیں لگایا. پھر ہمارے حساب میں کون ہوگا؟ ہمارے حساب میں وہ ہوں گے جن پر ہم محنت کر کے انہیں لگائیں گے. جنہوں نے ہم پر محنت کی, ہمیں لگایا, ہم ان کے حساب میں ہیں. پھر ہم جن پر محنت کریں گے انہیں لگائیں گے, وہ انشاءاللہ ہماری کمائی ہوں گے. جن پر ہم نے محنت کر کے لگایا ہوگا وہ ہماری کمائی ہوں گے. تو بھائیو, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو, اس کی دی ہوئی جان مال کو, اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں. سب جان بڑی دولت ہے اور مال بڑی دولت ہے. عقل, سمجھ, صلاحیتیں اللہ نے انسانوں کو بہت دی ہیں. حضور کی دعا ہے, اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. اے اللہ, تو نے بڑی ہمت دی ہے. یہ ہمت کا ہی لفظ آیا ہے دعا میں, اللہم اجعل ہمتی و ہوایا, بڑی ہمت دی ہے. اے اللہ, میری ہمت کو اور میری تمناؤں کو اس کام پر لگا جو تجھے پسند ہے. آج ہماری ہمتیں, ہماری تمنائیں کس چیز پر لگ رہی ہیں بھائیو؟ ان کاموں پہ لگ رہی ہیں جو ہمیں پسند ہے. حضور کی دعا یہ ہے کہ ہمیں, میری ہمت کو ان کاموں پہ لگا جو تجھے پسند ہے. تو بھائیو, ہم سب کو, ہر ایک کو اپنا حساب کرنا ہے کہ میری جان مال کا کتنا حصہ, میری عقل, سمجھ, صلاحیت, جوانی, قوت, طاقت, صلاحیتیں, سب کچھ تیری دی ہوئی, کتنا حصہ اس کا دنیا پر لگ رہا ہے اور کتنا حصہ اس کا دین پر لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے, کیا تیاری کی ہے. وہ کل موت کی کل ہے. وہ موت کی کل ہے. وہ موت کا لمحہ ہے کہ جس کے بعد آدمی کے کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا, اور وہ کب ہاتھ سے نکلے گا کوئی نہیں جانتا. آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ اس کی دی ہوئی سمجھ, عقل, صلاحیت, قوت, طاقت, زندگی کی دولت, بڑی دولت ہے, بڑی دولت ہے. اللہ ہر شخص دیکھے کہ اس کا کتنا حصہ, اس کا کتنا حصہ میں دین کے لیے لگا رہا ہوں, اور کتنا حصہ میں اپنی دنیا کی ضرورتوں کے لیے لگا رہا ہوں. ضرورتیں موت پر ختم ہو گئی, موت کے بعد پھر کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ مقصد زندگی موت کے بعد ہے. کام آنے والا, ساتھ دینے والا, بدلہ دلانے والا. دنیا بے وفا ہے, اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. بے وفا دنیا ہے, بے وفا ہے. سب کچھ جان لگا دی دنیا کے لیے, جان لگا دی دنیا کے لیے. موت پر کوئی ساتھ دینے والی نہیں, اس کا کوئی بدلہ دینے والی نہیں دنیا. ہاں, دین وفادار ہے, جو لگایا اس کو اللہ پاک بڑھا کے دیتے ہیں, بڑھا کے دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ہر ایک کو لگ رہا ہے کہ میرا کتنا حصہ میرا دنیا پر لگ رہا ہے, کتنا حصہ میرا دین پر لگ رہا ہے. میری یہ ناانصافی ہوگی اگر میں دین کے لیے وہ حصہ نہ لگاؤں جو اللہ کا دیا ہوا مجھے میری ضرورتوں پر لگ گیا. میری ضرورتیں تو موت پہ ختم ہو گئی, اس کے بعد تو کوئی کام نہیں آئی. تو اس دعوت میں کہتے ہیں کہ ہم زندگی کا ایک حصہ وہ اللہ کے دین کے لیے لگائیں. اس سے انشاءاللہ خود بھی دین پر آئیں گے, اور دنیا کو دین پر لانے کے لیے اللہ ہمیں استعمال کرے گا. خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ دنیا میں دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے, جن کو اللہ دنیا کی قوموں ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اپنے بندوں کو اپنے طرف لانے کا کتنا اللہ کو پیار آتا ہوگا کہ میرے یہ بندے میرے بندوں کو میرے گھر لانے کے لیے اپنے گھر چھوڑتے ہیں. یہ کیوں پھر رہے ہیں میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے یہ اپنے گھر چھوڑ کے پھر رہے ہیں. کل انشاءاللہ حوض کوثر پر حضور خوش ہو کر جام کوثر پلائیں گے کہ میرے یہ وہ امتی ہیں جو دنیا میں میری امت میں
میرے طریقوں کو میری امت میں لانے کے لیے اس دور میں جس دور میں میری امت میرے طریقے بھول چکی تھی، یہ میری امت کو میرے طریقوں پر لانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلتے تھے، حضور خوش ہو کر جامع کوثر پلائیں گے۔ اس کے لیے بھائیو فیصلے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ، سب کچھ تو ہم دے نہیں پائیں گے، کیوں کہ ہماری وہ استعداد نہیں ہے، لیکن آخری دور کا مسلمان ایک حصہ لگا دے گا تو بھی اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ تو اس کے لیے بھائیو سب نیتیں کرو، ہمتیں کرو، ارادے کرو، ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ، دنیا کے کناروں تک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کی قرآن میں تعریف کی، حضرت ذوالقرنین کی سورہ کہف میں اللہ نے تعریف کی کہ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا جس کو اللہ نے وسائل دیے، اسباب دیے، اور وہ ان وسائل اسباب کو لے کر حتی اذا جاء مغرب الشمس، حتی اذا جاء مطلع الشمس، وہاں تک پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا تھا، وہاں تک پہنچا جہاں سورج شروع ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کی تعریف کی قرآن میں۔ آج اللہ نے اس امت کو وہ وسائل دیے ہیں، اسباب دیے ہیں، وسائل دیے ہیں کہ یہ امت آج دنیا کے کونوں تک جا سکتی ہے، جا رہی ہے، اور جا ہی نہیں رہی ہے، وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر اس محنت پر لا رہی ہے۔ تو بھائیو اللہ ان خوش نصیبوں میں اللہ ہمارا بھی شمار کرتے ہیں۔ اس کی تمنا کرو، آرزو کرو، نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ دنیا کے کونوں تک جائیں گے، انشاءاللہ کناروں تک جائیں گے انشاءاللہ۔ پیدل جماعتیں بنا کے 100 سال 1 سال کی گاؤں بستی جائیں گے اور دنیا کے کونوں تک جائیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنی حلقوں کی تشکیلوں میں فوراً نام لکھا دو، اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، تشکیلوں کے حلقے میں، چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے اب ہم نام ایک نہیں لے رہے، تو فوراً جتنا جلدی ہو جائے، دیر مت کرو، ریٹن کہے گا بعد میں لکھائیں گے۔